الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ الحمدللہ ہماری روٹین ہے کہ ہم جب کلاس کو مکمل کرتے ہیں تو آخر میں ایک ذکر یا ایک دعا وہ میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں اللہ پاک کی توفیق سے، اور اس ذکر اور اس دعا کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ کورس توحید کو سمجھنے کے لیے ہے، لہٰذا ایسی دعائیں ایسی ذکر اذکار میں منتخب کرتا ہوں اللہ پاک کی توفیق سے جس سے ہمیں عقیدہ توحید اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے، پھر ہم وہ ذکر کرنے کے عادی بھی ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ آج چونکہ حج کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی کہ حج جو ہے وہ ایک 5 بنیادی ارکان میں سے آخری رکن ہے اور عظیم ترین رکن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں تو حج کریں اور بار بار عمرہ کریں۔ تو حج اور عمرے کے اندر جو اذکار ہوتے ہیں وہ بڑے اہم اور بہت اچھے اذکار ہیں توحید کے حوالے سے، تو اس کے متعلق ذرا سی میں ایک دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جب حج یا عمرہ کرنے والا میقات کے اوپر پہنچتا ہے تو احرام باندھ کے پھر وہ تلبیہ پڑھتا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ اللہ کا ذکر ہے جو حاجی یا احرام پہننے والا جو عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے تو معتمر یا حاجی یہ دونوں تلبیہ پڑھتے ہیں احرام باندھنے کے بعد۔ یہ بہت عظیم ذکر ہے اللہ کی توحید کا ذکر کہ لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بلا شبہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ تمام کی تمام تعریف شکر کے ساتھ وہ سب کی سب تیرے لیے ہی ہے، نعمتیں بھی تمام کی تمام تیرے لیے ہی ہیں، تیرے لیے ہی تمام کی تمام بادشاہت ہے، تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، تو مالک ہے، تو شہنشاہ ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ جب یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور یہ حج کرتے تھے تو یہ حالانکہ یہ مشرک تھے اور حج بھی کرتے تھے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کی عبادتوں کے اندر شرک شامل تھا، اس وجہ سے وہ مشرک قرار پائے کہ وہ خالص ہو کے اللہ کو نہیں پکارتے تھے، بغیر وسیلے وہ وسیلے واسطوں کا شرک کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ تلبیہ پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا، پہلے یہاں تک سمجھے کہ وہ کیا کہتے تھے، وہ تلبیہ یہی کہتے تھے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ الا شریکن ہوا لک، ہاں اے اللہ تیرا ایک شریک ہے، الا شریکن ہوا لک، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے تو نہیں پیدا کیا ہے۔ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اسے تو نے ہی پیدا کیا ہے، اس کی اپنی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اپنی ملکیت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، مالک تو ہی ہے، ملکیت تیری ہے، بس یہ ہے کہ وہ تیرا نیک بندہ ہے اور تیرے یہاں سے ہمیں دلا دیتا ہے، اتنی سی بات ہے۔ وہ یہ کہتے تھے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، ہاں مگر اے اللہ تیرا ایک شریک ہے، تجھ ہی سے ہے، وہ اس کا مالک اس کا خالق بھی اللہ تو ہی ہے، تو نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے پاس ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو تیرے خزانوں میں تصرف کرتے ہوئے تیرے خزانوں سے ہمیں جو ہے اولاد بھی دے دیتا ہے، شفا بھی دے دیتا ہے، ہماری مشکل کو شاید حاجت روائی کرتا ہے تو ہم اسے غوث بنا دیتے ہیں، غوث اعظم بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے عقیدے جو ہیں جو مشرکوں کے ہوتے ہیں، تو مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں سے کہ اے لوگوں یہاں پہ رک جاؤ، جو تم کہتے ہو نا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہاں پہ رک جاؤ، اس کے آگے اور شرکیہ الفاظ زبان سے نہ نکالو، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے، ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، تلبیہ کے انہی الفاظ کے اوپر رک جاؤ، اللہ کی توحید کے اوپر، آگے شرکیہ الفاظ شامل نہ کرو۔ تو بہرحال یہ بات سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے اور ساتھ میں شرک بھی کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے،
مگر ہاں اے اللہ تیرا ایک شریک ہے جسے تو نے پیدا کیا ہے، وہ تجھ ہی سے ہے اور اس کی اپنی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیرے خزانوں سے دلا دیتا ہے۔ بہرحال اس توحید کے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم تلبیہ پڑھیں پوری شعور کے ساتھ، اللہ کی توحید کو سمجھتے ہوئے، توحید کا فہم حاصل کرتے ہوئے ہم کہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پوری اللہ کی توحید ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیری بادشاہی کے اندر تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے اختیارات کے اندر تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہ بھی تو ہے، مالک بھی تو، خالق بھی تو، رازق بھی تو اور متصرف بھی تو ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی تیرے یہاں سے کسی کو کچھ دلا دے۔ یہ سب کے سب جو ہے بیکار باتیں ہیں۔ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، ملک تیرا ہے، تمام کی تمام تعریف و شکر تیرے لیے ہے۔ اسی طرح جب حاجی طواف کرتا ہے تو حجر اسود سے رکن یمنی تک وہ کیا دعا کرتا ہے، کیا ذکر کرتا ہے؟ یہی دعا پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ویسے تو یہ دعا کوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی دعا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ پوری دعا اللہ کی توحید ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے عظیم ترین ذکر کے الفاظ ہیں یہ۔ پھر رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کیا پڑھتا ہے حاجی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ سب اللہ کی توحید ہے۔ پھر جب صفا مروہ کے پاس آتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے پہلے کلمہ توحید، اس کے بعد یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کہ اللہ کی توحید کے الفاظ، اللہ کی توحید کے الفاظ کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ اس اکیلے نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس اکیلے نے ہی تمام مخالف گروہوں کو، تمام دشمنوں کو اللہ نے اکیلے شکست دی۔ تو یہ سب کی سب اللہ کی توحید ہے۔ پھر یوم عرفہ آتا ہے تو حاجی کے لیے سب سے اہم ترین دن یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کے اندر کیا دعا ہے، کیا سب سے عظیم ذکر ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور اس دن جو کچھ میں نے دعا کی یا مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی جو ذکر کیا، جو کہا، ان میں سب سے افضل یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عقیدہ توحید، یہ کلمات توحید، یہ توحید کا کلمہ ہر نبی نے پڑھا یوم عرفہ والے دن۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول نے عرفہ والے دن اسی ذکر کو سب سے زیادہ کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔